اسد بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اوپر ایک آرگنائز ٹریپ سیٹ کیا گیا. اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس ٹریپ میں پورے کا پورا آ بھی چکے ہیں اور بدقسمتی سے ہر گزرتے دن میں اپنے آپ کو اس ٹریپ میں اور زیادہ پھنسا رہے ہیں. یعنی کہ وی آر سنکنگ فردر اینڈ فردر ود ایوری پاسنگ ڈے. دیکھیں آئی ایم ایف نہ ہمارا دوست کبھی تھا نہ ہے نہ کبھی ہوگا. اس چیز پہ تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. ہم اس ٹریپ کو دیکھتے ہوئے بھی 22nd آئی ایم ایف ٹرانچ لینے جا رہے ہیں. یعنی کہ اس سے پہلے کوئی 21 دفعہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام آلریڈی اویل کر چکے ہیں. اب آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کتنا سنسیئر ہے اس کی میں آپ کو کچھ ایگزامپلس بھی کوٹ کرتا ہوں اور اس چیز کو بھی سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو 22nd پروگرام ہے یعنی کہ ریپیٹڈلی آئی ایم ایف پروگرامز میں جو ہم جا رہے ہیں تو ان پروگرامز میں اور اس پروگرام میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے. اچھا اب یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پولیٹیکل اکانومسٹ جو ایس اکبر زیدی صاحب ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا ورسٹ آئی ایم ایف پروگرام دیٹ پاکستان ہیز ایور سائنڈ. آل آئی ایم ایف پروگرامز آر بیڈ بٹ دس از دا ورسٹ. ٹھیک ہے یہ زیدی صاحب کہہ رہے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے, جو پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں اور ایکسپرٹ ہیں اور ایک بڑا نام ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ٹریپ ہے یا پرابلم کی ایک کوئی بنیاد ہے وہ تو نظر آ رہی ہے اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں, سینئر پولیٹیکل اکانومسٹ بھی. صرف یہ ہماری بات نہیں ہے, یعنی کہ یہ ایک جنرل کنسنسس تو اس کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کوئی بہتری کے لیے نہیں ہمارے ساتھ جڑا. یعنی یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے, یہ کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں. اب یہ وہ جو کہا جاتا تھا کہ بلا آ جائے گی آ جائے گی آ جائے گی, وہ لگتا ہے کہ آ گئی, وہ آ گئی. بالکل بالکل. اب دیکھیں کہ ہمارا فرض کیا بنتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے جس کو عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بری ہے اور یہ نقصان دہ ہے, لیکن اس کی حقیقی تشخیص کرنا کہ اس کا نقصان کتنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. تو پہلے تو ہم یہ بات رکھتے ہیں سامنے کہ یہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہے یہ آئی ایم ایف پروگرام کن شرائط سے آ رہا ہے یا ان کے ساتھ کیا شرائط جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. اس کے اوپر پھر ہم بلڈ کریں گے کہ یہ کس طرح ہمارے لیے ایک ٹریپ ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی ہم ان سیمری دیکھ لیں کہ یہ جو آئی ایم ایف پیکج ہم لینے جا رہے ہیں $6 بلین کا یہ پیکج ہے. اس کو ای ایف ایف کہتے ہیں یعنی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی فرام آئی ایم ایف. اس میں جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو پروگرام ہے یہ اسپیسیفکلی اس وقت آتا ہے جب وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی ملک جو ہے یہ بہت ہی مشکل فائنینشیل پوزیشن کے اندر آ گیا, جہاں پہ ان کی بنیادی چیزیں لائک ری پیمنٹس آف ایگزسٹنگ ڈیٹ یا پاس ڈیٹ یا پھر ان کے اپنی پیمنٹس یا اپنی امپورٹس کو یا اپنی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن یا حکومت کو چلانے کے لیے بھی فنڈز نہیں ہیں. تو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک کینسر کا مرض کا علاج کرنے آئے ہیں, بخار نزلہ زکام کا علاج کرنے نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کی ذرا سیویرٹی بھی زیادہ ہے. اوکے. اب ہم اگر تھوڑا سا سمری میں دیکھیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ بات کرتا ہے آپ کی ریفارمز کی 3 ایریاز میں. اب وہ 3 ایریاز کیا ہیں؟ ایک تو مانیٹری سائیڈ ہے آپ کی, ایک فسکل سائیڈ ہے اور ایک اسٹرکچرل ریفارمز. اچھا اب ڈان میں ناصر جمال صاحب جو لکھتے ہیں میں کچھ ان کو کوٹ ان کوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اس کو کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کے ساتھ جو ہمیں شرائط ہماری اٹیچ کی گئی ہیں وہ کیا ہے. تو وہ اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. Implementation of these reforms entail a complete liberalization of the country's exchange rate regime and interest rate determination mechanism, significant tax hikes, a full fuel and energy cost recovery, subsidy and other government spending cuts, and so on to help address internal and external imbalances. تو اگر آپ کہیں کہ جی ان سمری تو ناصر جمال صاحب نے ڈان میں بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ یہ شرائط جو ہیں یہ کیا شرائط ہیں جن کے ساتھ یہ پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یا 6 بلین کی ہم جو ایڈ یا سپورٹ لینے جا رہے ہیں. تو یہ موٹی موٹی انہوں نے ان سمری جو ہے وہ ہمارے سامنے شرائط رکھی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم آسان اصطلاح میں دیکھنا چاہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں
کہہ وہی رہے ہیں جس طرح ہماری ساری میڈیا میں اس وقت بات ہو رہی ہے کہ آپ کی کرنسی جو ہے اس کو فری فلوٹ کریں، یعنی کہ کرنسی یعنی کہ روپیہ انڈر پریشر آئے گا، یعنی کہ ڈالر کے ایوز روپیہ جو کمزور ہو رہا ہے اس کو فری فلوٹ کر دیں تاکہ اور کمزور ہو. ایک تو وہ بات ہوگی. دوسرا ہے کہ ٹیکس ریفارم کریں گے، یعنی کہ جو ٹیکسز ہیں ان کو قوم کے اوپر اور بڑھائیں گے. انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا دیں گے. انٹرسٹ ریٹ جب حکومت بڑھائے گی تو اس کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ آل دا وے جاتا ہے ٹو انسٹیٹیوشنز یا پرائیویٹ سیکٹر، جس میں کاسٹ آف بورنگ بڑھ جاتی ہے. جب کاسٹ آف بورنگ بڑھے گی تو ظاہر ہے ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھے گا، وچ ول ریزلٹ ان سلو ڈاؤن. اچھا، اس کا ایک اور ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ سے اکانومی بھی سلو ہوتی ہے. جب اکانومی بھی سلو ہوگی اس کے بعد جو سبسڈیز ہیں، دیکھیں بہت ساری انڈسٹری کو حکومت پاکستان سبسڈی دیتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ انڈیو کوئی فیوریٹزم ہے، اس لیے کہ اس انڈسٹری کو گلوبل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو کرنا ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں انرجی مہنگی ہے، ہمارے ایک پڑوسی ملک میں انرجی سستی ہو سکتی ہے، ہم بھی کاٹن پروڈیوس کرتے ہیں، وہ بھی کاٹن پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن کاسٹ آف ان پٹ اگر مہنگی ہوگی تو ہماری جو اینڈ پروڈکٹ جو کہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے بکنی ہے، لیٹس سے کہ برطانیہ میں ہماری پروڈکٹ بکنی ہے، تو ہماری کاسٹ اس کو پروڈیوس کرنے کی اپنے پڑوسی کی نسبت زیادہ ہوگی. تو حکومت ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ان جگہوں پہ ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سبسڈیز دیتے ہیں. اسی طرح کچھ ڈائریکٹ ہوتی ہیں، کچھ انڈائریکٹ سبسڈیز ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ رکھیں، اس کے بعد آپ گورنمنٹ کی اسپینڈنگ کٹس ہیں، ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں، تو جب یہ ساری چیزوں کو کٹ کریں گے تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوگی. اچھا، یہ گروتھ سلو ڈاؤن ہونے کا فائنل امپیکٹ کیا آتا ہے کہ آپ کی جاب لاسز بڑھیں گی، لے آفس ہوں گے، انمپلائمنٹ سے غربت بڑھے گی، اور آپ کی سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے جو سوشل ایک اسٹینڈنگ کا وہ جو سیگمنٹ ہے اس سے اٹ ول اسٹارٹ ٹو ڈراپ، یعنی کہ غربت کی سطح کی طرف فردر جاتا جائے گا. جو میڈیم کلاس ہے یا میڈیوکر کلاس اسے کہتے ہیں کہ وہ بھی لوور کلاس کے لیول تک پہنچ جائے گی. جی بالکل. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو شرائط IMF پروگرام کے ساتھ اٹیچڈ ہے، وہ شرائط جو ہیں وہ ہمیں جس سمت میں لے کے جا رہی ہیں، اور جی ہم آگے اور تفصیلاً بھی بات کریں گے، جس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہیں وہ یہ ہم نے ابھی سمری میں ان کی بات کی. تو یہ جو لون ہے، صرف بات یہ نہیں کہ ہم لون لے رہے ہیں، لون تو ہم پہلے بھی لیتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ شرائط اتنی سخت ہیں، اور اس کی ہم تھوڑی سی آگے بات بھی کرتے ہیں کہ وہ اتنی سخت ہیں کہ اس کا جو اینڈ رزلٹ ہوگا وہ ظاہر ہے اکانومی کے لیے کوئی مثبت تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.